السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بات چل رہی ہے فتنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں کتنے فتنوں کا ذکر کیا۔ اس کی اور باتیں پچھلے ویڈیو میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب آج میں ڈائریکٹ وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فتنے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ نمبر 1، لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جاتی تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جاتی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نماز چھوڑنے لگیں گے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ لوگ تعریفیں کریں گے کہ فلاں شخص تو بہت اچھے سے جھوٹ بول لیتا ہے، اور لوگ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لینے لگیں گے۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ نمبر 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ نمبر 9، انصاف نایاب ہو جائے گا، یعنی انصاف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ نمبر 11، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ نمبر 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ نمبر 13، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک تھا اور اب مر گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئے دن کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ نمبر 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ نمبر 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ شریفوں کے ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ نمبر 24، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور ان کے مددگار کرنے والے اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ نمبر 25، امین خیانت کرنے لگے گا۔ نمبر 26، سردار کا ظلم پیشہ ہو جائے گا، یعنی جو سردار ہوں گے وہ ظلم ہی کرے گا۔ نمبر 27، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے مگر بدکار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 28، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ نمبر 29، مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ نمبر 30، اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ نمبر 31، سونا عام ہو جائے گا۔ نمبر 32، چاندی کی مانگ ہوگی۔ نمبر 33، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 34، امن کم ہو جائے گا۔ نمبر 35، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا
اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ نمبر 36 مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے۔ نمبر 37 اونچے اونچے مینار بنیں گے۔ نمبر 38 لیکن دل ویران ہوں گے۔ نمبر 39 شرابیں پی جائیں گی۔ نمبر 40 شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ نمبر 41 لونڈی اپنے آقا کو جلے گی، یعنی بیٹیاں ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ نمبر 42 جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچے ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ نمبر 43 تجارت میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی شریک ہوں گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نمبر 44 مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ نمبر 45 عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ آج دیکھ سکتے ہیں آپ مردیں جن کی پہچان ہے چہرے پر داڑھی ہونا، لیکن وہ آج اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر اور شیونگ کرا کر عورتوں جیسے اپنے چہرے کو بنا رہے ہیں، اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ ہی چلنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مرد ہے یا عورت۔ یا تو عورتوں کے بدن پر ایسا لباس ہے جس کو آپ لباس نہیں کہہ سکتے، اور اگر لباس ہے تو وہ مردوں والا لباس ہے۔ نمبر 47 مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ بھی کے ذریعے بتایا گیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 48 صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں۔ اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں، اس وقت سب کو سلام کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آنے جانے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سلام کی وجہ۔ نمبر 49 غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے، ملازمت مل جائے، پیسے مل جائیں، عزت اور شہرت مل جائے۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ نمبر 50 آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ نمبر 51 مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانہ کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ نمبر 52 امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ نمبر 53 زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 54 سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ نمبر 55 آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 56 آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ نمبر 57 دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ نمبر 58 بیوی کی اطاعت کرے گا۔ نمبر 59 بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ نمبر 60 گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانا بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی عزت اور ان کی تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 61 گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ نمبر 62 سرے راہ شراب پی جائیں گی۔ نمبر 63 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ نمبر 64 انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خرید لیں گے۔ نمبر 65 پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 66
قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ ملے، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 67، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ نمبر 68، امت کے خراب لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ بات غلط فرمایا اور یہ طریقہ غلط اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ان ائمہ دین کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھ سکے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھ لیا ہے۔ اوپر جو 68 علامت بتلائی گئی، اگر یہ سب علامتیں پائی گئیں تو اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا 69 نمبر پر، یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے گا، اور 70 نمبر پر یا زلزلے آ جائیں گے۔ 71 پر فرمایا یا لوگوں کی صورت بدل جائیں گی، یا 72 پر فرمایا آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ یعنی اوپر کی اگر 68 چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگا، یا تو زلزلہ آئے گا، یا لوگوں کی صورت بدل جائیں گی، یا آسمان سے عذاب نازل ہوگا، یا سرخ آندھی چلیں گی۔ اب آپ ان علامات میں غور کریں اور دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہے، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 کام عام ہو جائے تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ 15 کام کون سے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے۔ دیکھ لیجیے آج کس طرح قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، اور پھر یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جب حکمران لوٹتے ہیں تو عوام میں سے بھی جس کا داؤ چل پڑے وہ بھی لوٹ لیتا ہے۔ چنانچہ بہت سے کام ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ سے ہماری طرف سے قومی خزانے پر لوٹ ہو رہی ہے۔ مثلا بجلی چوری کر رہے ہیں، یا بغیر ٹکٹ کے ہم ٹرین میں سوار ہو رہے ہیں، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا ہم نے نیچے کلاس کا ٹکٹ کٹا کر اوپر کلاس میں ہم سفر کر رہے ہیں، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ اور یہ قومی خزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر انسان کسی کے گھر پر چوری کر لے اور بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس کی تلافی کرنا آسان ہے کہ جتنی چوری کی رقم ہے وہ ان کو واپس کر دے، اور یا اس سے جا کر معافی مانگ لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن قومی خزانے کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے۔ اگر اس مال کو چوری کر لیا یا زیادتی کر لی تو اب کس کس انسان سے معاف کراؤ گے؟ اور جب تک ان لاکھوں حقداروں کا حق معاف نہیں ہوگا اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے، لیکن قومی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد دوسری نشانی فرمائی جب امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگے اور اس میں خیانت کرنے لگے۔ نمبر 3 پر فرمایا جب زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگے۔ نمبر 4 آدمی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی آدمی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے۔ مطلب بیوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر لیتا ہے۔ نمبر 5 اور آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے،
یعنی دوست کے ساتھ دوستی کا لحاظ رکھے گا لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 6، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی۔ مسجدیں تو اس لیے وضع کی گئی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے، لیکن لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کر کے خلل ڈالیں گے۔ چنانچہ آج کل الحمدللہ مسجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہو گیا، جو بہت ہی اچھا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں، جو ایک گناہ بے لذت ہے۔ اس لیے کہ بعض گناہ وہ ہے جس کے کرنے میں کچھ لذت اور مزہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لذت اور کوئی مزہ نہیں، بلکہ مسجد میں آواز بلند کر کے بلا وجہ اپنے سر گناہ لیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا۔ نمبر 8، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، یعنی اگر اس کی عزت نہیں کروں گا تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا اور مجھے کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ نمبر 10، اور شرابیں پی جانے لگیں گی۔ نمبر 11، ریشم پہنا جائے گا۔ نمبر 12، گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور موسیقی کے آلات سنبھال کر رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ کہ گانے بجانے والی عورتیں رکھنے لگیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص گانے بجانے والی عورتیں تو اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص کے اندر اتنی استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے والی عورت کو اپنے پاس رکھے اور جب چاہے اس سے گانے سن لے۔ لیکن یہ ریڈیو، ٹیپ، یہ ٹی وی اور آج کے زمانے میں یہ موبائل اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ اب ہر شخص کے گھر میں ریڈیو، ٹی وی اور ہر شخص کے ہاتھ اور جیب میں موبائل موجود ہے، جب چاہے گانا سنے اور گانے والی عورت کو دیکھ لے۔ اس طرح گانے بجانے کے آلات ہر شخص اپنے پاس رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ٹی وی، یہ موبائل اور یہ ریڈیو کی شکل میں۔ نمبر 13، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ باتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اس حدیث میں بھی جتنی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ سب باتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ شراب کو شربت کہہ کر حلال کرنے لگیں گے، مثلا شراب کو کہیں گے یہ تو ایک شربت ہے، اس کے حرام ہونے کا کیا مطلب؟ شربت ہوتے ہیں، یہ بھی ایک شربت ہے۔ اس طرح آج شراب کو حلال کرنے پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دی تھی، اور جب میری امت کے لوگ سود کو تجارت کہہ کر حلال کرنے لگے۔ یہ سود بھی ایک تجارت ہے، جیسے آج کل کہا جا رہا ہے یہ بینکوں میں جو سود کا لین دین ہو رہا ہے یہ تجارت ہی کی ایک شکل ہے۔ اگر اس کو بند کر دیا تو ہماری تجارت ختم ہو جائیں گی۔ اور جب میری امت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کرنے لگے، مثلا رشوت دینے والا یہ کہے کہ ہم نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، اور رشوت لینے والے کو ہدیہ کہہ کر دے دے، اور رشوت لینے والا بھی ہدیہ سمجھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لے، حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ کے مال کو مال تجارت بنا لے تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا۔ یہ چاروں باتیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آ رہی ہے۔ آگے فرمایا ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی مشکل تھا کہ لباس پہننے کے باوجود کس طرح ننگی ہوں گی، لیکن آج آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود عورتیں کس طرح ننگی ہیں، اس لیے کہ یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس سے نظر آ رہا ہے، یا وہ لباس اتنا مختصر اور چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود اعضاء پورے نہیں چھپے، یا وہ اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کے سارے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا ان عورتوں کے سر کے اوپر اونٹ کے کوہان جیسے بال ہوں گے،
یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہے کہ پچھلے علماء شرح کے وقت حیران تھے کہ اونٹوں کے کوہان جیسے بال ہوں گے، اس لیے کہ اونٹوں کا کوہان تو بہت اونچا ہوتا ہے، بال کس طرح اونچے ہو جائیں گے؟ لیکن آج اس دور نے ناقابل تصور چیز کو حقیقت بنا کر آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، اور موجودہ دور کی عورتوں کی جو تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے بہتر تشبیہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، اس لیے کہ ایسی عورتیں ملعون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ایسی چیز بنایا ہے جو اپنے دائرے کے اندر محدود رہے، اور جب یہ عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی ہے، اور فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لباس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ستر عورت حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یعنی ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے اور زینت کا سامان ہو، لہذا جو لباس ستر کو نہ چھپائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت کر دیا گیا، اور جب اصل مقصد فوت ہو گیا تو لباس پہننے کے باوجود وہ لباس پہننے والا بڑھانا ہے۔ خدا کے لیے اس کا اہتمام کرے کہ ہمارا لباس درست ہو۔ آج کل اچھے خاصے دیندار، نمازی، پرہیزگار لوگوں کے اندر بھی اس کا اہتمام ختم ہو گیا۔ دیکھا جا رہا ہے فلاں صاحب تو حاجی صاحب ہے، فلاں صاحب تو 5 وقت کی نمازی ہے، لیکن اگر ان کی بیوی، ان کی بیٹی اور ان کی بہو کو دیکھا جائے تو جسم پر صحیح طریقے سے لباس موجود نہیں۔ انہی چیزوں کا وبال آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں، لہذا کم از کم اپنے گھرانوں میں اور اپنے خاندانوں میں اس کا اہتمام کر لے کہ لباس شریعت کے مطابق ہو اور اس میں پردہ کا لحاظ ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے بیان فرمائے تو کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم رہ جائیں گی جس کی وجہ سے دوسرے لوگ مسلمانوں کو کھانے لگیں گے اور دوسروں کو بھی کھانے کی دعوت دینے لگیں گے؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، گویا کہ دنیا کی 1/3 مسلمانی آبادی سے بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے بے شمار تنکے، یعنی جیسے ایک پانی کا سیلاب جا رہا ہے اور اس میں بے شمار تنکے گرے ہوئے ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تنکے سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ ان تنکوں کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اپنا کوئی فیصلہ نہیں، اپنا کوئی اختیار نہیں، پانی جہاں بہا کر لے جائے وہاں چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بزدلی آ جائے گی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ کمزوری اور بزدلی کیا چیز ہے؟ گویا کہ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان اور بزدل ہو، مسلمان ہو اور کمزور ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کمزوری یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائیں گی، اور موت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے نفرت ہو جائیں گی، اور اس وقت یہ فکر ہوگی کہ دنیا حاصل ہو، پیسہ حاصل ہو، شہرت اور عزت مل جائے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال یہ تھا کہ ایک غزوہ میں ایک صحابی اکیلے رہ گئے، سامنے سے 3-4 کافر جن کے پاس پورے جنگ کا سامان موجود تھا اور وہ پہلوان قسم کے تھے آگے سے آ گئے۔ یہ صحابی تنہا تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کرنا چاہا تو اتنے میں دوسرے صحابہ نے پہنچ کر انہیں روک دیا اور کہا کہ آپ ان سے مقابلہ نہ کریں، ان کے پاس جنگ کے تمام سامان موجود ہے اور وہ پہلوان قسم کے لوگ بھی ہیں، اس لیے اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ سائڈ ہو جائیں اور مقابلہ نہ کریں اور ہمارے لشکر کے آنے کا انتظار کر لیں۔ ان صحابی نے بے ساختہ جواب دیا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میرے اور جنت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش مت کرنا، یہ بڑے بڑے پہلوان تو میرے جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے اور تم مجھے لڑنے سے روک رہے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہو رہے ہو۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا جس کی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بزدلی کیا چیز ہے اور کمزوری کیا چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم فرما دی تھی اور ہر وقت آنکھوں سے آخرت کو دیکھ رہے تھے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس وجہ سے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس میں اور بھی مزید بہت ساری گفتگو ہے جس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔